الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأولیاء أمتہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب گلہ عقیدت، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کو ہم سب کو کئی لوگوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات دنیا بھر کے مسلمان جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب شریف کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم انتقال ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشہور ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں اصل چیز کا نالج ہی نہیں ہوتا۔ معین الدین آپ کا لقب ہے، مشہور ہو گیا۔ اصل نام آپ کا ہے سید محمد حسن۔ کیا نام ہے جی؟ خواجہ صاحب کا سید محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 530 ہجری میں ایران اور افغانستان کے درمیان زیستان اور سنجر کے علاقہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے کہ آپ سید تھے، سادات خاندان سے تعلق تھا۔ والد کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب جا ملتا ہے۔ یوں آپ داتا حضور کی طرح نجیب الطرفین سید ہیں۔ اللہ کی مرضی 530 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 544 کے کم و بیش آپ کے والد ماجد فوت ہو جاتے ہیں۔ سائے عاطفت اپنے والد ماجد کی شفقتوں محبتوں سے آپ معروم ہو جاتے ہیں۔ جب والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو پیچھے وراثت، جائیداد، ترکہ، یہ بڑے سلسلے شریعت میں ہیں۔ آج تو ہم مسلمان ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ کوئی زندگی میں کرتے ہیں نہ کوئی بعد میں کرتے ہیں۔
آپ کے باقی بھائی بھی تھے، اور آپ کے والد گرامی کا نام تھا حضرت خواجہ غیاث الدین۔ کیا جی؟ یہ تاریخی باتیں نالج کی ذہن میں رکھا کریں۔ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پیچھے ترکہ چھوڑا، ایک باغ، بہت بڑا باغ، تو جب فوت ہوئے تو پھر بھائیوں نے وہ حصے بانٹے، تو جو حصہ باغ کا خواجہ صاحب کی ملکیت میں آیا، خواجہ صاحب صبح سے لے کر شام تک اس باغ میں کام کیا کرتے تھے جی، نگرانی کرتے، گوڈی کرتے، باغبانی کرتے جی۔ خواجہ صاحب یہ سلسلہ شام تک جاری رہتا۔ شام کو جو انکم ہوتی، جو آمدنی ہوتی، حضرت خواجگان اس کو دو حصوں میں تقسیم فرماتے۔ یا اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک سنت کی راہ ہے۔ دو حصے فرماتے، ایک حصہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور دوسرا حصہ فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر بانٹ دیا کرتے، تقسیم کر دیا کرتے۔ یہ آپ کے شب و روز کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ نے جن کو اپنا ولی اور دوست بنانا ہوتا ہے، بچپن سے ان کی عادتیں عام بندوں سے ہٹ کر اچھی ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، صالح ہوتی ہیں۔ تو بچپن سے ہی آپ کو عادت پڑ گئی صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں دولت لٹانا، اپنی والدہ ماجدہ کی غلامی میں وقت بسر کرنا جی۔ آج بوڑھے والدین کی ہم خدمت کی طرف توجہ کو نہیں دیتے، بیوی کا بھی حصہ رکھتے ہیں، بیٹوں کا بھی رکھتے ہیں، بیٹیوں کا بھی رکھتے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم والد اور والدہ ان کی خدمت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال خواجہ صاحب کے یوں شب و روز گزرتے رہے۔ ایک دن نہ جاتے جاتے دوپہر کا وقت تھا، ایک اللہ کے ولی کامل حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ میں تشریف لے آئے۔ تو اللہ کے وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ ولی را ولی شناسد، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ وہ بزرگ خواجہ صاحب کے باغ میں آ گئے۔ خواجہ صاحب، شدید گرمی تھی، ٹھنڈا پیالہ پانی کا آگے رکھا اور تازہ پھل توڑ کر شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے۔ جب خدمت تواضع سے فارغ ہوئے تو خواجہ صاحب کے چہرے کی طرف وہ دیکھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سید محمد حسن، نام کیا ہے خواجہ صاحب کا؟ سید محمد حسن، تمہارے چہرے سے مجھے نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جاتے ہوئے بزرگ ایک تھیلی میں خشک روٹی کا ٹکڑا جو ہے نا، سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا، وہ ڈال کے خواجہ صاحب کو دے گئے۔ حضرت سلطان الہند فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ ان بزرگوں کی دی ہوئی خشک روٹی کا جو ٹکڑا تھا وہ میں نے کھایا تو میرا اندر جو ہے نا دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ فکر آخرت، معرفت الہی جی، اللہ کا عشق، محبت، اس طرف میرا دل راغب ہو گیا۔ تو وہ بزرگ جاتے ہوئے فرمانے لگے کہ سید محمد حسن، دین پڑھنا، ذہن میں رکھیں کوئی بھی ولی اور پیر ظاہری شریعت کے بغیر نہیں بن سکتا۔ بچہ جب تک وہ پرائمری نہیں پڑھے گا وہ مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے کیسے کرے گا جی؟ اور جب تک وہ ایم اے وغیرہ نہیں کرے گا تو وہ کیسے کامل، کیسے وہ ٹیچر بنے گا؟ ظاہری علوم۔ آپ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں تعلیم حاصل کروں جی۔ اللہ نے کرم فرمایا، میں نے اپنے والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کی اور میں نے کہا امی جان اجازت دے، میں حصول علم کے لیے باہر نکل رہا ہوں۔ امی جان نے مجھے اجازت عطا فرمائی، اللہ کا کرم ہوا۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے سمرقند کے شہر میں چلا گیا۔ وہاں مجھے بہت بڑے محدث اور فقیہ ملے، مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے ان کو کہا حضور مجھے قرآن حدیث والی کتابیں پڑھائیں۔ پہلے 18 سال پڑھائی جاتی تھی، آج کل تو 8 سال کورس رہ گئے، 10 سال 2 سال مفتی کورس کے رہ گئے ہیں، 10 سال میں آج کل پورا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ سید محمد حسن، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں ساری بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے اللہ کا کلام قرآن مجید یاد کرو، آپ سے قرآن بنو جی۔ ہمارے ایک دوست ہیں
کچھ طبی اکثر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال لگا لیے، 12 سال لگا لیے، درس نظامی علوم پڑھے، لیکن میں قرآن حفظ نہیں کر سکا۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے 2 موقعوں پر۔ جمعہ آتا ہے، میں نے تقریر تیار کرنی ہوتی ہے، جو ایت ہے میرا اس پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور تقریر تیار کرنے پہ کم لگتا ہے۔ ایت یاد کرنی پڑتی ہے، پڑھنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جب ماہ رمضان آتا ہے، پورا سال مصلی پہ ہوتا ہوں، ماہ رمضان آتا ہے، چھوٹا سا حافظ وہ مصلی پہ آ جاتا ہے، مجھے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میں شرمسار ہوتا ہوں، کاش کہ 2 سال میں لگا لیتا، قرآن مجید بھی یاد کر لیتا۔ کہا معین الدین قرآن حدیث باقی چیزیں بعد میں پڑھانی ہے، پہلے قرآن یاد کرو۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن یاد کر لیا۔ حضرت شرف الدین علیہ رحمہ نے پھر مجھے حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، فارسی، عربی، باقی علوم جو ہے پڑھانا شروع کر دیے۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، مزید کیا ہوا، وہاں سے پھر آگے سمرقند سے میں بخارا چلا گیا۔ یہ دیکھیں آج نقصان کیوں ہو رہا ہے معاشرے کا، جہل پیر ملے ہوئے ہیں، شریعت نہ پڑھنا، ظاہری علوم سے دور رہنا اور باتیں جناب بڑی بڑی کر دینا۔ پہلے ظاہری شریعت ہے، پہلے نماز، وضو، طہارت کے مسائل وہی پورے نہیں پتہ ہوتے تو وہ ولی کس طرح بن سکتے ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں شہر بخارا چلا گیا، وہاں بہت بڑے محدث شیخ حسام الدین مجھے مل گیا، میں نے ان سے قرآن حدیث پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ وقت آیا کہ میری ظاہری تعلیم، ایجوکیشن مکمل ہو گئی۔ اب میں نے سوچا کہ پھر اب کوئی نہ کوئی شیخ کامل تلاش کرنا چاہیے، ولی کامل کی نگاہ اور صحبت کے بغیر تو یہ منزلیں طے نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ ہارون آباد میں ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا فیض عام ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہوں۔ بیعت کا اور مقصد کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک اللہ کی ذات تک ہی پہنچنا ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم ناقص لوگ ہیں، جو ہم سے کامل لوگ ہیں، جو ظاہری باطنی علوم پر دسترس رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم گناہگار سے کار، ہمیں کیا سمجھ ہے؟ آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کے عارف باللہ ہیں، آپ دن رات عبادت کرتے ہیں، ہمیں بیعت کریں، ہم ناقص ہیں، ہمیں کامل بنائیں۔ بیعت کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے آج گمراہی بہت پھیل رہی ہے، 80% لوگ بیعت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی بزرگ سے نسبت نہیں ہے، وہ جو منہ میں بکواس آتا ہے بزرگوں کی بیعت بھی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بیعت، ان کو پتہ نہیں ہوتا بھی ہم گستاخیاں کر رہے ہیں۔ بزرگ تو ایک چھوٹی سی چھوٹی بیعت بھی نہیں کرنے دیتے، جو شیخ کامل ہوتے ہیں، پیر کامل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اٹھ کے مجھے سینے سے ملے اور فرمانے لگے کہ معین الدین تمہیں تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ اور پھر دیکھیں، بیعت کا یہ مقصد نہیں کہ بس پیر نذرانے وصول کریں اور مرید جو ہے وہ آ کے حاضری دے کے چلا جائے، یہ نہیں۔ بیعت تو ایک تربیت ہے، پورے ایک روحانیت کی ایک پروسیجر ہے، پورا ایک پوری پریکٹس ہوتی ہے۔ روزے رکھائے جاتے ہیں، نفس کو مارا جاتا ہے، کتنے قرآن تلاوت کرائے جاتے ہیں جی، اوراد و وظائف جو سنت میں حدیث میں آئے ہیں ان کی باقاعدہ روزانہ پابندی کرائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی جب مجھے بیعت کیا نا، تو کہا کہ بیٹا یہ سامنے کمرہ جو ہے نا چھوٹا سا، یہ وقف کر دیا ہے تمہارے اوراد و وظائف کے لیے، یہاں میں نے تمہاری تربیت کرنی۔ عام بزرگ تو بیعت کرتے ہی نہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو پیر اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میرے مرید زیادہ ہوں، فرمایا وہ پیر نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے۔ بزرگ تو کہتے ہیں یار ہم اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تمہارا کیسے اٹھائیں گے جی؟ جو کامل بزرگ ہوتے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یہاں تمہاری تربیت ہونی ہے معین الدین، یہ تم نے اوراد و وظائف کرنے ہیں، یوں پڑھنا ہے، یوں کرنا ہے، رات کو اتنی دیر تک عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تہجد اس ٹائم پڑھنی ہے، فلاں سارا ایک شیڈول مجھے بتایا۔ تربیت میری شروع ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر مجھے ملے تو فرمایا کہ معین الدین بتاؤ اب تمہاری روحانیت کا کیا عالم ہے، کچھ فرق پڑا ہے روح پہ، طبیعت پہ؟ کہا حضور بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہاں عرش سے، فرش سے لے کر عرش تک نگاہ اٹھاتا ہوں تو سب کچھ میری نگاہ میں ہے، اتنا اللہ کا کرم ہو گیا۔ فرمایا معین الدین ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو تمہیں بہت منزلیں طے کرانی ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، بہت منزل دور ہے۔ یہ کامل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے نا، کامل استاد کی، کامل پیر کی جی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے کہا ابھی اور عبادت کرو، اور عبادت کرو، اور عبادت کرو۔ میں اللہ کی عبادت کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا۔ پھر ایک دن سینے سے سینہ لگایا، فرمایا بتاؤ اب تمہاری روحانیت کی کیا کیفیت ہے؟
یہ سلسلہ آج سے نہیں پرانا آ رہا ہے. جب خانہ کعبہ کے اندر حضور نے بت اتارے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہے بیٹھے کندھوں پہ، اوپر سے بت اتار. حضور نے فرمایا بتاؤ علی اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑا اللہ کا کرم ہے، اتنا آپ کا فیض ہے کہ اب تو یہاں فرض سے آج تک سب کچھ مشاہدہ کر رہا ہوں. کہا معین الدین ابھی تک نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ ابھی تک نہیں. اب بتاؤ تمہاری پہلے سے کیفیت بہتر. کہا حضور تخت سرا سے لے کر عرش تک سب مشاہدہ کر رہا ہوں. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ولی کامل کی جو فراست ہے، اس کی ایک روحانی طاقت ہے، اس سے ڈر کے رہو، کیونکہ آنکھیں تمہاری بھی ان کی برابر نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو نگاہ سجدے میں اٹھنی ہے، جو نگاہ قرآن پر اٹھنی ہے، جو نگاہ مقدس چیزوں پر اٹھنی ہے، کبھی بے حیائی اور گناہ کے کام کی طرف اٹھنی نہیں. تو ظاہر بات ہے اس نگاہ میں اور ایک عام گناہگار کی نگاہ میں فرق تو ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ابھی بھی نہیں، مزید عبادت کرو معین الدین، اور اللہ کی عبادت کرو. اصل یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بھی ولی اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں سجدہ کرو. وہ تو جاہل ہے، وہ کہاں پیر ہے کہ جو سجدے کراتا ہے اور کہتا ہے جی کہ بس یہاں جھکو. نبی ولی کوئی بھی سجدے کے نہیں کہتے کہ ہمیں سجدہ کرو یا کسی قبر کو سجدہ کرو. جاہل لوگ یا پڑھے لکھے لوگ پورا اسٹڈی نہیں کرتے، پوری ایک اس شعبے میں آتے نہیں، تو نفرت ایسی کر کر کے اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ملے کچھ عرصے کے بعد، کہا بتاؤ اب کیا ہے، کیا کیفیت ہے معین الدین، اب روحانی طور پر کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی حضور رب کی ذات کا جو نور ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے جتنے آگے پردے رکاوٹ ہوتے ہیں نا، اب عبادت کی برکت سے آپ کی نظر سے اتنا کرم ہو گیا، سارے حجابات آگے سے اٹھ گئے، اللہ کا نور آنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ کہا ہاں معین الدین اب کسی منزل تک تم پہنچے ہو، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے دعا کرو اللہ اپنے گھر میں بلائے. اللہ نے کرم فرمایا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجویری اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ساتھ اللہ کے حرم میں حاضر ہو گئے. اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کہا یا رب العالمین معین الدین کو میں نے تیرے بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی عثمان ہارونی ہم نے تمہارے معین الدین کو اپنے دین کے لیے قبول بھی کر لیا اور پسند بھی کر لیا. اللہ اکبر. اب خواجہ صاحب فرماتے ہیں بڑی خوشی مسرت ہوئی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجازت ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اب ایسے نہیں، اب ہم نے جانا ہے حضور کی بارگاہ میں جانا. حضور نے فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی. بیت اللہ شریف کا تو حج کسی نے کیا اور وہاں سے واپس اپنے گاؤں چلا گیا، میرے روضے کی زیارت کے لیے نہ آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس میں فائدہ اس کا ہے، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی. جی اللہ اکبر. کہا ابھی معین الدین ایسے نہیں، ابھی حضور کی بارگاہ میں جانا. شیخ کامل کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب تو 40 نمازیں بمشکل ہم پوری کرتے ہیں، 8 دن مدینے پاک کے ملتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگان حضرت سلطان الہند آپ 1-2 لمحے نہیں پورے 6 مہینے آپ نے در رسول پر گزارے ہیں. 6 ماہ دن رات شب و روز عبادت میں گزارے. اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ نے کرم فرمایا، حضور نے پردے حجابات آگے سے ہٹائے اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ من رانی لم تمسسہ النار ابدا. فرمایا جس نے میری زیارت کر لی اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ہم جب بخاری پڑھتے تھے ہمارے استاد فرماتے تھے تم دن رات بخاری پڑھو، اگر سرکار کا تمہیں دیدار نہ ہو تو پھر تمہاری زندگی ناقص ہے. دیدار ہوگا تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے داڑھی نہیں منڈانی ہے، دیدار ہوگا تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے ٹوپی سر پہ رکھنی ہے، پھر اوپر امامہ رکھنا ہے. جب دیدار ہوگا تم حضور کی زلفوں کے فدائی ہوگے، تمہیں پتہ ہوگا کہ زلفیں رکھنا بھی حضور کی سنت ہے.
پھر انگریزی کلچر سے تمہاری جان حضور چھڑا دیں گے اپنے ایک دیدار میں۔ اور مرانی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کے جلوے دیکھے۔ فرمایا مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا میرے عشق کی بھی مراتب ہیں، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ بیداری کی حالت میں بھی میرا دیدار کرے۔ کتنے لوگوں نے کیا، مولانا جامی نے کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے کیا، خواجہ صاحب نے کیا۔ فرماتے ہیں مجھے سرکار کا دیدار ہوا، اور سرکار نے کیا فرمایا، آج کے بعد آپ کے القاب میں سے ایک عطائے رسول بھی ہے نا، عطائے رسول بھی ہے، اس کی بھی ہسٹری پڑھے نا کہ عطائے رسول کیوں آپ کا لقب ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ سرکار نے فرمایا معین الدین، ہم نے دین کی خدمت کے لیے تمہیں قبول کر لیا ہے، آج کے بعد سید محمد حسن کے بجائے تم معین الدین ہو۔ معین الدین کا معنی دین کے مدد کرنے والے، دین کا کام کرنے والے۔ جی پیر کا کامل ہے، مرید کو کامل بنا کے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے بھی اجازت دے دی، اللہ کے حرم سے بھی اجازت ہو گئی، اب ہندوستان جانا ہے، لیکن پہلے ذہن میں جاتے جاتے تصور آیا کہ نہیں، ابھی ڈائریکٹ ہندوستان، ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سونی پت، پانی پت، ابھی ان علاقوں میں نہیں جانا۔ ابھی حضور کا ایک شہزادہ لاہور میں بھی رہتا ہے جسے علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں لاہور آیا، میں نے لوگوں کو دیکھا سنت رسول سجی ہوئی ہے چہروں پر، سروں کے اوپر ٹوپیاں امامے ہیں، بڑے نورانی چہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ کیا، یہاں تو زیادہ لوگ ہندو رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سارے نمازی ہیں اور سنت رسول سجائے بیٹھے ہیں، یہ کون ہیں، یہاں بزرگ کون رہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے آگے سے بتایا کہ بزرگ تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، علی بن عثمان حجویری ان کا نام ہے، لیکن وہ تبلیغ اتنی کر کے گئے ہیں کہ اب تک اہل لاہور پر اس کا اثر ہے۔ بے نمازی کو نمازی بنا دیا، نمازی کے چہرے پر اگر سنت رسول نہیں تو وہ سجا دی، سر پر سنت رسول نہیں تو وہ سجا دی۔ آج ہمیں مطلب شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے جمعے پہ امامہ پہن لیا تو کوئی کیا کہے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایک تم جمعہ امامے کے ساتھ پڑھو نا، 70 جمعوں کا تمہیں ثواب ملے گا۔ جی تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا ذوق پیدا ہوا کہ ان کے مزار پر حاضری دینی چاہیے۔ میں آیا، بیٹھا، مراقبہ کیا، جیسے ظاہری آپ موبائل سے رابطہ کرتے ہیں نا، یہاں سے آپ یو کے پہنچ گئے 1 منٹ میں، یہ روحانیت بھی ایک آگے سلسلہ ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سر جھکایا، مراقبہ کیا تو روحانیت کے سمندر یہاں بہہ رہے ہیں فیض عالم کے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، یہاں سے تو انڈیا ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے۔ میں وہاں بیٹھ گیا داتا صاحب کے مزار پر، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 40 دن گزر گئے، میں دعائیں کرتا رہا، میں بڑا پریشان، بھائی بزرگ تو بہت کامل ہیں، فرشتے ہاتھ باندھ کے یہاں جوک در جوک کھڑے ہوئے ہیں ان کی بارگاہ میں، مشاہدہ، میری نگاہ مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے، 40 دن دن رات کی عبادت کر کے کچھ مل نہیں رہا۔ 40ویں دن سرکار داتا حضور نے کرم فرمایا، اپنا دیدار کرا دیا اور فرمایا کہ معین الدین، کسی کو جلدی کچھ دے دیا جائے نا تو وہ جلدی پھر چلا جاتا ہے، تمہاری تلاوت، تمہاری عبادت، شب و روز کے اوراد و وظائف ہمیں بہت پسند آئے۔ ہم نے کہا معین الدین کو اور کچھ وقت یہاں رکھیں عبادت کے لیے، وہ بھی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، فیض بھی آگے سے اللہ کی عبادت کا مل رہا ہے، تو پھر مزارات کا مقصد کیا ہے، اللہ تک پہنچو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ فلاں بزرگ کا عرس ہو رہا ہے تو تم نے کیوں نہیں عبادت کی، اللہ کا قرب کیوں نہیں حاصل کیا، تم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ یہ درس ہمیں ملتے ہیں، درس لینے والے لے لیتے ہیں۔ تو اس کے پھر آپ نے فرمایا کہ علی بن عثمان، جب ہم نے دیکھا نا تمہارا دل کے بڑا پریشان ہو گیا جی کہ 40 دن ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ابھی مل رہا، پھر ہم نے کہا کہ معین الدین کے لیے اب فیض کے چشمے کھول دیں۔ جب فیض کے چشمے کھولے، بے ساختہ خواجہ صاحب کی زبان سے جو کلمہ نکلا انشاءاللہ وہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ ولی کی زبان میں اثر ہوتا ہے، عام بندے کی طرح زبان نہیں ہوتی۔ تو گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ آئی، پھر بس یہ شعر زبان پہ جاری ہو گیا کہ یہاں تو بڑے خزانے عطا کرتے ہیں۔ جی
فیض عالم ہے، صرف مجھے نہیں دنیا کا کوئی انسان ان کی بارگاہ میں آ جائے اللہ کے فضل سے عطا کر دیتے ہیں۔ ناقص آرا پیر کامل، اگر کوئی ناقص بندہ ہمارے جیسا اگر ادھر چلا جائے تو اس جاتا رہے وہ کامل پیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی جانے والوں کی اپنے مقدر ہے نا، کچھ جا کر کہیں گے جی یہاں شرک بدعت ہو رہا ہے، اللہ ان کو عبادت سے دور کر دے گا، کہ چھوڑو یار، خواجہ صاحب یہاں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ ان کو ولی بنا دیتا ہے۔ ناقص آرا پیر کامل، ناقص آتا ہے تو کامل پیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اگر بابا فرید الدین گنج شکر جیسا کامل آ جاتا ہے اس کے لیے اکمل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو اور کمال کی منزل طے کراتے ہیں۔ جی آپ فرماتے ہیں پھر فیض ملا، پھر میں اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا چلا گیا۔ وہاں جب میں گیا نا تو پھر اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا اس کی ہمیشہ جو ولایت سے اللہ کی عبادت سے دور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے، ہمیشہ ٹکر ہوتی ہے، کیونکہ روح ملتی نہیں، وہ ان کی روح ایک اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوتی ہے اور دوسرا بندہ بالکل ادنا سا ہوتا ہے، پھر وہ مطلب ہے کہ مخالفت ان کی کرتا ہے تو پھر وہ بھی آگے سے جلال میں آ جاتے ہیں۔ جی راج پرتوی وہاں جو ہے بڑا مطلب ہے کہ ہندو بڑا دشمن مسلمانوں کا، اور بڑی اس نے تکلیفیں جو ہیں وہ پہنچائی۔ خواجہ صاحب نے وہاں ایک ساگر اناسا گر اس کے وہ تالاب تھا، اس کے پاس ڈیرا لگایا عبادت کرنے کے لیے، تو اس نے وہاں اس کے کرندے آ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے اٹھو بابا جی، یہاں تو اونٹ ہم بٹھاتے ہیں فلاں راج کے یہ وہ، تو آپ نے فرمایا یار اللہ کی عبادت کرنے دو، تنہائی میں اللہ کی عبادت کا مزہ آتا ہے۔ وہاں سے انہوں نے اٹھا دیا، آپ نے زبان ولایت سے نکالا، فرمایا تمہارے اونٹ یہاں سے نہیں اٹھیں گے، اب یہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ صبح آئے اونٹوں کو اٹھا کے اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے۔ خواجہ صاحب کی زبان، پھر انہوں نے معافی مانگی، حضور ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے معاف فرمایا، پھر فرمایا اب چلو اونٹ کو اٹھاؤ، جو ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ اب پھر اونٹ جو ہے وہ اٹھائے، یوں سلسلہ مطلب جاری رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ خواجہ صاحب نے مسجد بنانے کی کوشش کی، راج پرتوی جو تھا وہ خواجہ صاحب کی مخالفت میں دن رات، وہ ہندو بڑا سخت تھا، مخالفت میں رہا کہ نہیں جی یہاں نہیں بننے دیں گے۔ خواجہ صاحب نے راتوں رات 40 مرید ساتھ تھے، راتوں رات آپ نے وہ چراغ لالٹین روشن کر کے شروع کیا۔ اس کو پتہ چلا، اس نے کہا سارے دکانداروں کو منع کر دیا کہ ان کو بالکل تیل نہیں دینا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا اللہ کا گھر ہے ہم بنا کے رہیں گے۔ انہوں نے جناب دکانداروں نے تیل بند کر دیا۔ خواجہ صاحب رات کو عبادت کرنے لگے تو فرمایا پانی تو یار لے آؤ، جو ہے وہ مشکیزہ پانی کا بھر کے لے آؤ۔ تو پانی کا مشکیزہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی لائے، تو آپ نے وضو فرمایا، نیچے لوہے کا تشت رکھا، پانی وضو کا جتنا تھا اس کے اندر گرتا جاتا تھا۔ جب وضو کر لیا تو مریدوں کو فرمایا بھی تمہیں تیل دکانداروں نے بند کر دیا، کوئی بات نہیں، آ جاؤ اب لے آؤ اپنے مطلب چراغ لالٹین۔ وہ پانی آپ ڈالتے گئے تش سے، فرمایا اب آگ روشن کر لو، آگ لگائی تو وہ پانی جو ہے تیل میں بدل گیا، اور راتوں رات مریدوں نے جناب بہت بڑی مسجد بنا دی۔ آج بھی اس کا نام ہے جامع مسجد خواجہ اجمیر۔ جی وہ اللہ کے ولی کی بنائی ہوئی ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، ایک سے دوسری سے تیسری، یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کے ولیوں کو اپنے رب کے گھر سے پیار ہوتا ہے۔ جی رب کے گھر سے وہ پیار سے کرتے ہیں کہ وہ عبادت کا مرکز ہوتا ہے، اور عبادت بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، اس لیے ولی جو بھی ہوتا ہے اس کو مسجد سے پیار ہوتا ہے۔ یہ پیار ان کو حضور کی وراثت سے ملا ہے۔ حضور نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ پاک، پہلا کام مسجد قباء کا کیا ہے، سب سے پہلے مسجد بنائی ہے، معاملات صحابہ اکرام اصحاب صفہ کے پھر آپ نے جاری فرمائے۔ تو اس لیے مسجد سے پیار کرنا عام بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ خاص بندے اللہ کے ہوتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کے معاملات کے لیے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ اب کتنا مطلب ہے کہ وقت کچھ بھائیوں نے تعاون فرمایا تو وہ کچھ کام ہو گئے اور ابھی تک وہ سامنے رگڑائی نہیں ہوئی، 2 ہفتے ہو گئے تو کسی بھائی نے نہیں کہا یار اللہ کا گھر ہے یہاں رگڑائی کرا لیں ہم، چلو دنیا ختم ہی ہو جانی ہے، دولت بھی ختم ہو جانی ہے، کوئی کام اللہ کے گھر میں صدقہ جاریہ ہو جائے گا تو ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ جیسے جہاں کام رکے ہیں وہاں ہی ہمارے رکے ہوئے ہیں۔ جی تو اس لیے بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ رب کا معاملہ ہے۔ رب جب قبول کرے گا کسی کی دولت کو دل میں ڈالے گا، یار لگا دو سب کچھ، مسجد پہ لگا لو، دین پہ لگا لو، مدرسے پہ لگا دو، دولت باقی ادھر رکھ کے کیا کرنی ہے، دین کا کوئی مرکز بناؤ، حضور کی صحابہ کی سنت زندہ کرو، اس کوئی کام کرو، ہے نہیں۔ تو اللہ کے بڑے بڑے بندے اس دور میں بھی موجود ہیں جو کام جو ہے وہ کرانے والے جو ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو دین کا مخلص خادم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی جو سیرت ہے
ہاں وہ حضرت خواجہ سلطان الہند ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، انہوں نے دین سے پیار کیا، لوگوں کو راہ ہدایت پر لایا، اللہ کی عبادت کی طرف راغب فرمایا۔ انہوں نے مزاروں کو سجدے کرنے کا حکم نہیں دیا، انہوں نے ڈھول بجا کر چادریں چڑھانے کا حکم نہیں دیا، انہوں نے اللہ کے رزق کو مزارات پہ پھینکنے، دانے ادھر ادھر پھینکنے کا حکم نہیں دیا۔ ہر چیز کا انہوں نے ادب کا خیال رکھا ہے، اللہ کی طرف راغب کیا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بھٹکی ہوئی مخلوق کو جو ہے وہ سیدھی راہ پہ لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔